وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 254۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ تو ہم لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس محبت کا ثبوت دیں، اپنے مال کو خرچ کریں۔ مال ہی نہیں، رزق کے اندر ہر چیز، ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، وہ سب کی سب رزق کے اندر آتی ہیں۔ اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں، ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں سپینڈ کریں اور اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ اور نعمتیں، اپنی ہر نعمت، ہمارا وقت، ہماری صحت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہر چیز اللہ کے راستے میں لگائیں، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی پہ ہی اپنی سپینڈنگ کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کو گھر سجانے کا بہت شوق ہے، وہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا رہتا ہے، لیکن اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس نے دنیا بنانے کے لیے اپنا مال خرچ کر دیا۔ پھر کوئی شخص ہے جس کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، تو وہ سارا دنیا دیکھنے میں اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، تو اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو محبت کا دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ، وہ سچا نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہے جب ہم اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں۔ ہم سب سوچیں، خود سے خود کو انالائز کریں، ہمیں جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے دی، جتنے سال ہم نے اپنی زندگی کے گزارے، کتنا وقت، کتنا مال، کتنی صلاحیتیں ہم نے فی سبیل اللہ لگائیں، کتنا دین کو سمجھنے میں وقت لگایا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا ایفرٹ کی، فی سبیل اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہاں کہاں ہم لوگوں نے سپینڈ کیا، کتنا سپینڈ کیا۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، سپینڈ کرو، من قبلی، اس سے پہلے خرچ کر لو، ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ لا بیعن، اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ کوئی چیز دیں، کوئی چیز لے لیں۔ آپ کوئی بھی چیز جو آپ کو بہت پسند ہے، آپ پیسے دیں، اس کو خرید لیں، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا، سب تجارت ختم۔ لا بیع فیہ، اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے تو آپ کا دلی اور قریبی دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا دن آئے گا اس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ بہت بھی کوئی کلوز فرینڈ ہو، خلاتن کہتے ہیں ایسی دوستی، ایسا دلی تعلق جو شدید محبت پر ہو، بہت قریبی، بہت دلی دوستی، کوئی بھی وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش کرے گا۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ کے اوپر، آپ کسی سے سفارش کروا لیتے ہیں، آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کسی بڑے کی سفارش کروا لیتے ہیں، کسی عہدے والے کی سفارش کروا لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جس میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کی۔ اللہ کہتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، اپنے مالوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنی نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سپینڈ کر لو۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ یعنی یہاں پر کافر اس کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ جس کو آخرت کا یقین ہو وہ تو پھر اللہ کے راستے میں لگاتا ہے نا، اپنی ساری انرجیز، اپنی ساری دولت، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری جتنی بھی اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پھر دنیا میں جیتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنا سارا مال صرف دنیا بنانے کے لیے لگا رہا ہے،
اس کا مطلب ہے اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کو یہاں پر کافر کہا جا رہا ہے، مال اللہ کے راستے میں نہ دینا۔ اور یہ لوگ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر، اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صرف دنیا بنانے کے لیے ہی سارا کچھ لگا دیں گے تو دنیا تو پلک جھپکتے ختم ہو جائے گی، ہماری موت کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور وہاں پر تو صرف وہ اعمال ساتھ جائیں گے جو ہم نے اللہ کی خوشی کے لیے اس دنیا میں کیے، اللہ کی خوشی کے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، وہی صرف ساتھ جائے گا، باقی سب تو یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو اصل میں انسان جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزارتا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شعور کے ساتھ زندہ رہنا سکھائے، اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔